تلوار سوتلی نکال دی. حضور مجھے اجازت دو میں اس بدبخت کا سر اتار دوں. جو گستاخ ہے اور جو بے ادب ہے حضور مجھے اجازت مرحمت فرمائیے زمین سے اس کا بوجھ اتار دوں. جو تیرا بدبخت گستاخ ہو اس کو جینے کا کیا حق ہے. اور سنو قرآن صحابہ کا تعارف کیا فرماتا ہے. خدا اسلوب بیان ملاحظہ کیجئے صاحبان ایمان. سنو قرآن صحابہ کا تعارف کروا رہا ہے کیا. والذین معہ جو حضور کے پہلے فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آگے فرمایا والذین معہ جو ان کے ساتھ والے جو ان کے ساتھ رہنے والے جو ان کی دہلیز کے گدائیں جو گدایان کوئے رسول ہیں جو میرے محبوب کے منگتے ہیں جو اپنی زندگیاں نالین مصطفیٰ کے سائے میں گزار رہے ہیں ان کا حال کیا ہے. والذین معہ سب سے پہلا تعارف والذین معہ جو ان کے ساتھ والے ہیں. وہ کیسے پیر میرلی شاہ سے غالباً کہتے ہیں وسدے ہاں سے وسدے نا سے تیری جوک دے آسے پاسے. وسدے ہاں سے بارک اللہ. جب حضور کی چوکھٹ کے پاس رہتے تھے تو وسدے تب ہاں سے. ایک ہوتا ہے کسی کا اجڑ جانا. اشاق کہتے ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ اور محبوب کے دربار سے کوئی دور ہو جاتا ہے وہ اجڑ جاتا ہے. اور اس کی آبادی کب ہوتی ہے جب محبوب کے قدموں میں جگہ ملتی ہے خدا اس کو آباد کر دیتا ہے. فرماتے ہیں وسدے ہاں سے تے وسدے نا سے تیری جھوک دے آسے پاسے سن دے ہاں سے مٹھیاں گالی سونا یار سنیندہ ہاں سے. عزیزان مکرم اللہ پاک تعارف کروا رہا ہے والذین معہ جو محبوب کی جھوک کے آسے پاسے رہتے ہیں. ان کا حال کیا ہے ان کا حال کیا ہے. اب آگے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بڑے پکے نمازی ہیں جو حضور کے منگتے ہیں وہ بڑے پکے روزے دار ہیں وہ بہت بڑے محدث ہیں وہ بہت بڑے مفسر ہیں وہ بہت بڑے مجاہد ہیں وہ بہت بڑے متہجد ہیں وہ بہت بڑے سخی ہیں. اگرچہ یہ ساری رونقیں ان کے پاس ہیں مگر تعارف ان کے حوالے سے نہیں کروایا. فرمایا والذین معہ جو میرے یار کے منگتے ہیں. پہلا تعارف کیا ہے اشداء علی الکفار وہ محبوب کے دشمن کو کبھی برداشت ہی نہیں کرتے. سب برداشت ہو سکتا ہے سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے مگر جو میلی آنکھ محبوب کی بارگاہ کی جانب اٹھتی ہے پھر وہ آنکھ سلامت نہیں رہتی. جو انگلی محبوب کی بارگاہ کی جانب اٹھتی ہے وہ انگلی تو انگلی نہیں یہ پھر اس ہاتھ کو بھی زندگی کا پیام نہیں دیتے. بارک اللہ پاک آپ کو سلامت اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار. آگے فرمایا رحماء بینہم آپس میں رحم دل بھی ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ کبھی تو ان کو رکوع کرتے دیکھے گا کبھی سجدوں میں پڑھتے دیکھے گا کبھی اللہ کی تسبیح کرتے دیکھے گا کبھی خدا کی رضا چاہتے دیکھے گا مگر نماز بعد میں روزہ بعد میں اللہ کا فضل تلاش بعد میں کرنا. ان کا پہلا تعارف یہ ہے کہ یہ محمد کے دشمنوں کو کبھی برداشت نہیں کرتے. اشداء علی الکفار. مومنوں آج اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو جو تعارف صحابہ کا اللہ نے کروایا ہے جب تک تیرے اندر وہ غیرت و حمیت ایمانی نہیں آئے گی تیری نماز روزے حج زکاتیں کبھی کام نہیں آئے گی. ایمان کے لیے شرط اگر یہ ہے کہ جو محبوب کا دشمن ہے سب سے پہلے اس سے دشمنی کر. جب تک دشمن مصطفیٰ کا اور حضور کے دشمن کا اور حضور کے بدبخت کا اور بے ادب اور گستاخ کا تیرے دل میں نفرت نہیں آتی تب تک تو صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا. وہ سلی کلی والے سلے کلی ہر ایک سے سلو اس سے بھی سلو وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. یہ مذہب نہیں چاہیے. مذہب وہ ہے کہ ہم ہی ٹھیک ہیں ہم ہی ٹھیک ہیں. اور ہم کیوں ٹھیک ہیں اس لیے کہ سارے ولی ہمارے ہیں. داتا کسی اور کا نہیں داتا میرا ہے. بابا فرید الدین خان شکر یہ میرا پیر ہے. معین الدین چشتی اجمیری میرا پیر ہے جس کی ایک نگاہ کرم اٹھتی ہے 90 لاکھ ہندوؤں کو دامن مصطفیٰ سے وابستہ کر دیتی ہے. عزیزان محترم ہم اس لیے سچے ہیں کہ سارے ولی ہمارے ہیں. ہم اس لیے سچے ہیں کہ سارے ولی ہمارے ہیں. عزیزان مکرم و محترم خدا فرماتا ہے صحابہ کا پہلا تعارف کیا ہے یبتغون فضلا من اللہ. پہلا تعارف نہیں. تراہم رکعا سجدا پہلا تعارف نہیں.
علی الکفار. جو انگلی یار کی جانب اٹھتی ہے پھر وہ انگلی واپس نہیں آتی, وہ ہاتھ ہی کاٹ دیتے ہیں, وہ ہاتھ ہی کٹ جاتا ہے. عزیزان مکرم, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سرکار فرمایا, اللہ پاک محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا, عمر فاروق عرض کرتے ہیں حضور مجھے اجازت دو, یہ بدبخت جو آپ کو عدل کی تعلیم دے رہا ہے اور گستاخی اور بے ادبی کا مرتکب ہو رہا ہے, حضور مجھے حکم دو, اذن لی, مجھے اجازت دیجئے, میں اس کی گردن مارتا ہوں. سرکار نے فرمایا دعو, دفع کرو. عمر دعو, چھوڑ دو, چھوڑ دو. اور آگے سنیے, بارک اللہ, بارک اللہ, آگے سنیے سرکار نے کیا فرمایا. لوگ کہتے ہیں نبی جانتے کچھ نہیں. ارے بدبختو, کوئی کہے کہ یہ چینی ہے, کھانڈ چینی ہے یہ اور ہے پھیکی, آپ مان لیں گے؟ آپ تسی مٹی دے باوے بن کے کیوں بیٹھے؟ یہ فرمائیں, کوئی کہے کہ یہ چینی پڑی ہے اور پھیکی ہے, مان لیں گے آپ؟ جی نہیں مانیں گے, یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. اور کوئی کہے ہے نبی مگر جانتا کچھ بھی نہیں, ہے نبی مگر جانتا کچھ بھی نہیں. ارے جس کو تو نے نبی کہہ دیا, نبی کا تو معنی یہ ہوتا ہے جو سب کچھ جاننے والا وہی نبی ہوتا ہے. کوئی کہے ہے ڈاکٹر مگر ٹیکا نہیں لگا سکتا, ہے ڈاکٹر FRCS سے مگر ٹیکا نہیں لگانے کا طریقہ آتا. کوئی کہے یا تو بیوقوف نہیں تو اور کیا ہے, وہ ڈاکٹر PH یعنی اس نے FRCS کیا ہوا ہے, اور آپ کہتے ہو ٹیکا نہیں لگا سکتا. وہ ڈاکٹر کیا ہوا جو ٹیکا نہیں لگا سکتا؟ وہ نبی ہی کیا جو غیب کی خبر ہی نہیں جانتا؟ نبی کا تو معنی یہ ہے جو سب کچھ جاننے والا, اسی کو رب نبی بناتا ہے, اسی کو نبی بناتا ہے. اور یہ تو بارک اللہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. نبی تو نبی رہے, نبی کو تو منگتوں کے منگتوں کے منگتوں کے منگتوں کے ٹکڑے کھانے والے سب کچھ جانتے ہیں. نبی کے منگتے ہیں نا. سرکار علی المرتضیٰ سے فرمایا, علی یمن میں کوئی جسٹس نہیں ہے, قاضی نہیں ہے, عدالت کرنے والا, تو وہاں جا, جا کر عدل کر, انصاف کر. سرکار نے فرمایا عدل تیری ڈیوٹی لگاتے ہیں حیدر کرار, وہاں چلا جا. اب کبھی آپ نے سنا ہے کہ جج پہلے بنا ہو اور پڑھا بعد میں ہو؟ بولو تو صحیح, ایمان کی سلامتی سے جواب دو, ڈرے کیوں بیٹھے ہو؟ پولیس چلی گئی ہے, فکر نہ کریں. کبھی آپ نے یہ سنا کہ کسی کو ڈاکٹر پہلے بنا دیا ہو اور پڑھایا بعد میں ہو, کسی کو چیف جسٹس پہلے بنا دیا ہو اور نظام عدل پڑھایا بعد میں ہو؟ دنیا کا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں. اور یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو فقط بارگاہ مصطفی میں ہوتا ہے. چیف جسٹس پہلے بنایا, پڑھایا بعد میں, منصب پہلے عطا کیا, تعلیم بعد میں عطا کی. علی یمن میں چلے جاؤ اور جا کر وہاں جسٹس کوئی نہیں, اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے کرنے والا کوئی نہیں, جاؤ وہاں جا کر فیصلے کرو. حضور میں تو کبھی جج پہلے بنا نہیں ہوں, قاضی بننے. فرمایا بنانے میں کیا دیر لگتی, ادھر آ تجھے بناتے. سینے سے لگایا, بیڑا پار کر دیا. فرمایا جا, اب ہم تمہیں بھیجتے ہیں, جا کر فیصلے کر. اور پھر ایسے فیصلے کیے کہ فاروق اعظم جیسا جلیل القدر خلیفہ کہتا ہے, مولا وہ مسئلہ اللہ کرے کبھی ہمیں درپیش نہ ہو جس کا حل علی کے پاس نہ ہو. وہ ہمیں مسئلے سے بچانا, اس مسئلے سے, پریشانی سے, الجھن سے بچانا جس کا حل حیدر کرار کے پاس نہ ہو, جس کا حل مولا علی نہ جانتے ہوں. اور چونکہ سرکار نے فرما دیا تھا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو, ارے جس کا میں مولا ہوں, جس کا میں مددگار ہوں, اس کا یہ میرا علی بھی مددگار ہے. جس کا میں مولا ہوں, جس کا میں مولا ہوں. اور شان کیا ہے حیدر کرار کی؟ سیدہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, فرمایا میں بیٹھی تھی سرکار کے قدموں میں, سامنے حیدر کرار آئے. سرکار نے فرمایا عائشہ وہ جانتی ہے کون آ رہے ہیں؟ حضور کون آ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا وہ دیکھو عرب کا سردار آ رہا ہے, عرب کا سردار آ رہا ہے, عرب کا سردار آ رہا ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے اچنبھا لگا, مجھے حیرت ہوئی. میں نے کہا سونا الستا انت سید العرب,
حضور کیا عرب کے سردار آپ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا علی شیر خدا عرب کے سردار آ رہے، الست انت سید العرب، کیا آپ